السلام علیکم ڈیفینس ایوارڈز فرینڈز، پاکستان ایئر فورس، آرمی اور نیوی کے زیر استعمال ڈرون فلیٹ پر تفصیلاً بات کریں گے۔ ان ڈرونز کی ٹائپس، استعمال، خصوصیات اور ویپنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان ایئر فورس فالکو یو اے ویز سرویلنس مقاصد کے لیے بڑے عرصے سے استعمال کر رہی تھی، لیکن کامبیٹ ڈرونز کی پہلی مرتبہ ایکٹیو آپریشنز میں باقاعدہ استعمال کی اطلاعات 2015 میں منظر عام پر آئیں۔ 2015 میں شمالی وزیرستان میں وادی شوال میں نیسکوم کے براق ڈرون سے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد شاہپر کے ابتدائی ورژن کو بھی سرویلنس مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب ہم تینوں مسلح افواج کے کامبیٹ ڈرونز پر بات کر لیتے ہیں، جن میں مقامی، چائنیز اور ترک ساختہ ڈرونز شامل ہیں۔ فرینڈز، نیسکوم کی طرف سے تیار کردہ اس ڈرون کا ونگ سپین 9 میٹرز ہے، جبکہ براق ڈرون 215 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور 1000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی سروس سیلنگ 20 سے 24,000 فیٹ بتائی جاتی ہے۔ یہ ڈرون 2 ہارڈ پوائنٹس پر برق ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن کیری کر سکتا ہے۔ یہ میزائل 8 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ وادی شوال میں کیے جانے والے آپریشن میں بھی اسی برق ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل سے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کی سروس میں چائنیز ساختہ ونگ لانگ 1 ڈرون کی ایک لحاظ سے تصدیق 2016 میں سامنے آئی، جب ایک ونگ لانگ 1 ڈرون میاں والی ایئر بیس کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس یقینی طور پر چائنیز ساختہ ونگ لانگ ڈرونز استعمال کر رہی ہے۔ اس کے بعد 2017 اور 18 میں 2 ونگ لانگ 1 ڈرونز کی میاں والی ایئر بیس پر موجودگی کی سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے نشاندہی کی گئی۔ البتہ ان سیٹلائٹ امیجز سے یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ ڈرونز غالباً ٹیسٹنگ اور ایویلیویشن کے پروسیس سے گزر رہے ہوں۔ اس کے بعد 2019 میں میاں والی ایئر بیس کی سیٹلائٹ امیجز میں یہ دونوں ڈرونز وہاں موجود نہیں تھے اور نہ ہی ان کی کوئی خبر ریلیز کی گئی۔ اس کے بعد 2 سال بعد یعنی فروری 2021 میں دونوں ونگ لانگ 1 ڈرونز دوبارہ میاں والی ایئر بیس پر سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے دیکھے گئے۔ گو کہ ونگ لانگ 1 کی سروس میں موجودگی کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہوئی، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ونگ لانگ 1 اور ونگ لانگ 2 پاک فضائیہ کی سروس میں سرو کر رہے ہیں، جبکہ انڈین میڈیا کی طرف سے 50 کے قریب ونگ لانگ 2 ڈرونز کی پاکستان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت لوکل پروڈکشن کی بھی خبریں دی گئیں، لیکن اس قسم کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن کسی لیول پر دستیاب نہیں۔ ونگ لانگ 1 ڈرون میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ اس کو امریکی MQ-1 پریڈیٹر کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس ڈرون نے فرسٹ فلائٹ اکتوبر 2007 میں لی، جبکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن جیسے فیچرز اس ڈرون میں موجود ہیں۔ ونگ لانگ 1 ڈرون 20 گھنٹے کی انڈیرنس اور 16,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کی رینج 4,000 کلومیٹر اور یہ 280 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ ونگ لانگ 1 ڈرون کا ونگ سپین 14 میٹرز ہے اور یہ ڈرون 200 کلو گرام ایکسٹرنل پے لوڈ کے ساتھ کئی طرح کے گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن کیری کر سکتا ہے۔ ونگ لانگ 1 ڈرون عام طور پر 2 KD-10 یا بلو ایرو 7 لیزر گائیڈڈ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کیری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 YZ-100 100 کلو گرام وزنی کلسٹر بامز بھی کیری کر سکتا ہے۔ چین کی طرف سے اس پر TL-2 اینٹی شپ میزائلز بھی مصر کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، جو بنیادی طور پر ونگ لانگ 1 ڈرون کے ساتھ ایکسپورٹ کیے گئے۔ ونگ لانگ 1 ڈرون سب سے پہلے 2012 میں متحدہ عرب امارات، 2014 میں سعودی عربیہ، مارچ 2016 میں قازقستان اور بعد میں پاکستان کو ایکسپورٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اس ڈرون کو مصر، انڈونیشیا، ازبیکستان، ایتھیوپیا کو بھی ایکسپورٹ کیا گیا۔ ونگ لانگ 1 ڈرون کے بیس ویریئنٹ کے بعد ونگ لانگ 1D اور ونگ لانگ 1E بھی ویریئنٹ متعارف کرائے گئے۔ ونگ لانگ 1D نے فرسٹ فلائٹ 23 دسمبر 2018 اور ونگ لانگ 1E نے فرسٹ فلائٹ 18 جنوری 2022 کو لی۔ 2021 کے اوائل میں پاک فضائیہ کی طرف سے چین کی ایوک سے ونگ لانگ 2 ڈرونز خریدنے کی خبر دی گئی، کیونکہ پاک فضائیہ کی جانب سے اس ڈرون کو بڑی تعداد میں ایکوائر کیے جانے کی اطلاعات ہیں، لیکن کو پروڈکشن کا ابھی کے لیے کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا۔
پھر جولائی 2021 میں ونگ لانگ 2 ڈرون کو اسی میاں والی ایئر بیس پر سپاٹ کیا گیا جہاں اس سے پہلے ونگ لانگ 1 ڈرون کو دیکھا گیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے چین سے ونگ لانگ 2 ڈرون سنتھیٹک اپرچر ریڈار کے ساتھ ایکوائر کیے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ وائڈ ورائٹی آف چائنیز ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ ونگ لانگ 2 کو زیادہ پاورفل WJ-9A ٹربو پراپ انجن سے پاور کیا گیا ہے۔ ونگ لانگ 2 4200 کلو گرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ رکھتا ہے۔ اس کا ونگ سپین 20.5 میٹرز اور یہ ڈرون 370 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور 32,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ونگ لانگ 2 ڈرون کو بھی میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ڈرون کی انڈیرنس 32 گھنٹے ہے، جبکہ اس کی ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی 480 کلو گرام ہے۔ ونگ لانگ 2 ایک وقت میں 12 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کیری کر سکتا ہے۔ ایڈوانسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت اس ڈرون میں آٹونومس ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت موجود ہے۔ دسمبر 2017 میں ونگ لانگ 2 ڈرون پر ویپن انٹیگریشن ٹیسٹ کیے گئے تھے، جس میں کئی طرح کے GPS، لیزر اور انفراریڈ گائیڈڈ ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو سرفیس میزائلز اور بامز کو ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا۔ اس ڈرون کے ویپنز میں KD-9 اور KD-3 لیزر گائیڈڈ میزائلز، بلو ایرو 7 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور TL-2 کے علاوہ AG-300M 18 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ اس ڈرون پر کیری کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ونگ لانگ 2 ڈرون پر اینٹی شپ میزائلز کی انٹیگریشن کی بھی اطلاعات ہے۔ ونگ لانگ 2 ڈرون پر TL-10 FT-9 50 کلو گرام بام اور GB-3 250 کلو گرام لیزر گائیڈڈ بام بھی اس ڈرون پر کیری کیے جا سکتے ہیں۔ چین کے ونگ لانگ 2 ڈرون کو اب تک UAE، نائجیریا، پاکستان اور الجیریا کے علاوہ ایتھیوپیا کی طرف سے ایکوائر کیا گیا ہے۔ چین نے اس ڈرون کا الیکٹرانک انٹیلیجنس ویریئنٹ نومبر 2019 جبکہ اینٹی سب مرین وارفیئر ویریئنٹ یوہائی ایئر شو 2021 کے موقع پر ریویل کیا۔ ونگ لانگ 2 کے اینٹی سب مرین وارفیئر ڈرون کو امریکی MQ-9B سی گارڈین کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے، جو اب انڈیا کی جانب سے بھی باقاعدہ ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ انڈیا کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے اسکائی گارڈین اور سی گارڈین کے بارے میں تمام تر تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، چین کا ونگ لانگ 2 ڈرون کا اینٹی سب مرین وارفیئر ویریئنٹ MQ-9B سی گارڈین کی طرح 360 ڈگری سرفیس سرچ ریڈار پارٹ، الیکٹرانک سپورٹ میجرز پارٹ اور سونووائڈ ڈسپینسرز اور پریسیشن گائیڈڈ میزائلز کے علاوہ آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم سے اکوپڈ ہے۔ فرینڈز، ان ڈرونز میں سے فالکو، ونگ لانگ 1 اور ونگ لانگ 2 صرف پاکستان ایئر فورس کی سروس میں موجود ہیں، جبکہ نیسکوم کا تیار کردہ براک ڈرون پاکستان ایئر فورس اور آرمی دونوں کی سروس میں سرو کر رہے ہیں۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے شاپر ڈرون کے ابتدائی سرویلنس ویریئنٹ کے بعد اس کے کامبیٹ ورژن بھی متعارف کروائے ہیں، جن میں سے ایک شاپر 2 اور دوسرے کو شاپر 2 بلاک 2 کہا جاتا ہے۔ شاپر ڈرون کے یہ دونوں کامبیٹ ویریئنٹس پاکستان ایئر فورس اور آرمی دونوں کی سروس میں موجود ہے۔ پاکستان نیوی شاپر ڈرون کی تفصیلات، چائنیز ساختہ مزید ڈرونز اور ترک ساختہ ڈرونز پر ہم اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بات کریں گے، جو بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو پاکستان کے ڈرون فلیٹ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔